جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا، وہ منع کرنے والوں میں ہو گیا، اور وہ اللہ کا نافرمان بن گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو تمام لوگوں کے لیے حکم تھا، تو پھر ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا میں سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھ میں اور آدم میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کو انسان بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے تو نے جو پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے پستی۔ آپ کوئی ڈھیلا یا اینٹ بھی تو مٹی سے بنتی ہے نا، آپ آسمان کی طرف اٹھا کر پھینک دیں تو کیا وہ مٹی آسمان پر چلی جائے گی؟ نہیں جائے گی، وہ نیچے لوٹ کر کے آ جائے گی۔ شیطان نے کہا کہ مٹی کی خاصیت پستی ہے اور آگ کی خاصیت بلندی ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اور جب آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور جب مٹی کو اوپر پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے گرتی ہے، تو میں پستی کی جو مخلوق ہے، آدم ہے، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو بلند والا ایک مخلوق ہوں، تو مجھے تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں اپنے حساب سے سجدہ نہیں کیا۔ یہ شیطان کا کہنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شیطان نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، آسمان سے نیچے اتار دیا۔ آیت کریمہ سے کیا پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو، گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہی تو پیدا ہوا جو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص گھمنڈ کرتا ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عاجزی، انکساری دیکھیے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے۔ اللہ سے خوف، اللہ کی خشیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھیے۔ ایک مرتبہ ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ پرانا لباس تھا، پھٹا ہوا لباس تھا۔ مسلمانوں نے کہا عمر آپ امیر المؤمنین ہیں، وقت کا آپ بادشاہ ہیں، اور جب آپ ملک شام جائیں گے تو وہاں آپ سے بڑے بڑے یہودیوں کے علماء آپ سے ملاقات کریں گے، بڑے بڑے نصرانیوں کے علماء آپ سے ملاقات کریں گے، بڑے بڑے لوگ آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، اٹھیں گے، اور جب آپ کے لباس کو وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اس لیے آپ ایک اچھا سا لباس زیب تن کر لیں، اپنے جسم کے اوپر اچھا سا لباس پہن لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے عزت ملی ہے، لباس سے عزت مجھے نہیں ملی ہے۔ مجھے جو حکومت ملی ہے، میں جو امیر المؤمنین بنایا گیا ہوں، وہ اسلام کی بدولت میں امیر المؤمنین بنایا گیا ہوں، نہ کہ لباس کی بدولت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال سے 2 جوڑے، سال میں 2 جوڑے کپڑے لیا کرتے تھے، پورا سال انہی 2 کپڑوں کو پہنا کرتے تھے۔ جب پھٹ جاتا تھا تو سل لیتے تھے، پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ کسی لباس میں 4 پیوند لگے ہوئے ہیں، کسی لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لباس کے اندر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ سے خشیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ انسان کے پاس میں جب حکومت آ جائے تو پھر اس کا طور طریقہ، چلنے پھرنے کا انداز، بات کرنے کے، یہ تمام تر چیزیں بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک طرف، مسجد نبوی کے اندر تقریباً 50 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں سبھی لوگ یہ بات چیت کر رہے تھے کہ عمر کے زہد و ورع کے بارے میں، اللہ سے خوف اور خشیت کے بارے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے لباس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تمام لوگ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسر و کسریٰ کی جو بادشاہت ہے، حکومت ہے، مشرق و مغرب میں ان کی حکومت ہے، اور کچھ لوگ وہاں سے مدینہ آتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، ان کا رہنا سہنا ایک فقیرانہ انداز میں، ان کا لباس ایک فقیرانہ لباس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لباس ہے۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ جب یہ لوگ آتے ہیں، کبھی ملاقات ہوگی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے کہ وقت کے امیر المؤمنین ہے، ان کا لباس دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا رہنا سہنا دیکھو۔ وہ لوگ ایک دوسرے انداز میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تمام صحابہ نے مشورہ کیا کہ علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تمام صحابہ نے فرمایا کہ آپ عمر فاروق سے یہ کہا کریں کہ آپ اپنے جسم کے اوپر اچھا لباس زیب تن کریں، ایک خوبصورت، آپ امیر المؤمنین ہیں، اس لیے آپ ایک اچھا لباس اپنے جسم کے اوپر پہنا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، باقی جو صحابہ تھے ان کی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی عمر فاروق کو، باقی جو صحابہ تھے وہ ہمت نہیں کرتے تھے، حضرت علی کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس بات کو عمر سے نہیں کہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، امہات المؤمنین میں سے کہیں گے تاکہ وہ ان سے کہہ دیں۔ جب صحابہ نکلے کہ امہات المؤمنین سے یہ بات کہی جائے کہ عمر اپنے جسم کے اوپر اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، تو جاتے جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک ہی جگہ پر تھی اور ان دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی بات رکھی کہ آپ عمر سے ایسی بات کہہ دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ عمر یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن جب یہ دونوں امہات المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں گئی تو جانے کے بعد میں ان سے گفتگو ہوئی، ان سے بات چیت کی اور یہ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی کی زندگی کی طرف ان کا ذہن گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر ان کا ذہن گیا، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر، ان کے رہنے سہنے کے انداز کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تصور کیا اور تصور کرتے کرتے رونے لگے۔ اتنے روئے کہ وہ جو امہات المؤمنین ان کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا لباس پہنوں، اپنا طور طریقے کو بدل لوں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طور طریقہ تھا، رہنے سہنے کا انداز تھا، پہننے اوڑھنے کا انداز تھا، اس کے بعد میں میرے ایک دوست، وہ دوست کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رہنے سہنے کا جو انداز تھا، ان دونوں دوستوں سے میں اپنا طریقہ کار الگ اختیار کر لوں تو میں ان سے کیسے ملاقات کروں گا، کیسے میں ان کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں گا؟ یہ دیکھیے تواضع، انکساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ڈرنے والے صحابی۔ اور خشیت اور خوف اللہ کا ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف جس انسان کے دل کے اندر نہیں ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ تکبر ظاہر کرتا ہے۔ ایک بیوہ عورت تھی، اس کے پاس میں ایک گائے تھی، وہ گائے پالا کرتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ بادشاہ کے کچھ لوگوں نے اس گائے کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا کباب بنا کر کے کھا لیا سب لوگوں نے۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ یہ جو کھانے والے لوگ تھے جنہوں نے میرے گائے کی گوشت کو کھا لیا ہے، یہ جو کھانے والے لوگ تھے یہ بادشاہ کے لوگ ہیں، اور میں کیسے بادشاہ کے پاس میں جاؤں گی اور کہوں گی کہ تمہارے لوگوں نے میری گائے کو کھا لیا ہے، ذبح کر لیا ہے، کباب بنا کر کے کھا لیا ہے۔ یہ سوچ رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی میں کہوں گی ایک دن بادشاہ سے، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ میں؟ اتفاق سے اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت کسی برج کے پاس سے، کسی پل پہ سے گزرنے والے ہیں۔ وہ عورت وہاں پر گئی اور جانے کے بعد دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا جو لشکر ہے اور خود بادشاہ سلامت ساتھ میں ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اس پل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس عورت نے بادشاہ سلامت کو وہیں روک دیا
اور کہا کہ ابھی رکو، بعد میں یہاں سے آپ رخت سفر اختیار کرنا، بعد میں یہاں سے اپنا راستہ طے کرنا، میری ایک چھوٹی سی بات ہے، میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو حل کر دو، پھر آپ یہاں سے جہاں جانا چاہیں آپ چلے جانا۔ بادشاہ سلامت حیران و پریشان، یہ ایک عورت ہمیں کیوں روک رہی ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا جو حق ہے آپ یہاں پر میرا حق ادا کریں گے اس پل کے پاس میں، یا پھر میں آپ سے پل صراط کے اوپر آپ کے گریبان کو پکڑوں گی اور میں آپ سے حق وہاں پر لے لوں گی۔ بادشاہ پریشان، یہ کیا ہوا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس ایک گائے تھی اور آپ کے لوگوں نے میرے گائے کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت بنا کر کے، اس کا کباب بنا کر کے آپ لوگوں نے کھا لیا ہے، آپ کے لوگوں نے کھا لیا ہے، مجھے وہ گائے چاہیے یا پھر مجھے اس کی قیمت دے دیجئے۔ بادشاہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، اس نے اس ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے اس عورت کو دے دیا۔ آج ہماری حکومت ہوتی تو ہمارا کیا مسئلہ ہوتا؟ ہم تو ٹھوکر مار کے ایسے لوگوں کو بھگا دیتے۔ تکبر، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ انسان کو ہمیشہ اپنی آگے کی راستہ طے کر کے، اپنی ابتدائی اور انتہائی کو دیکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ابتدائی کو دیکھ کر کے کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا ہوں، میں ایک خون کا قطرہ تھا، اسی خون کو میرے رب نے جما دیا، پھر اسی خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، پھر اسی گوشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈی چڑھا دی، اس کے بعد میں باقی جسم میرے بنائے گئے کام کرنے کے لیے، لقمہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو بنا دیا، دیکھنے کے لیے میرے 2 آنکھیں بنا دیے، سننے کے لیے میرے 2 کان بنا دیے، چبانے کے لیے میرے منہ کے اندر دانت بنا دیے، جسم کے اندر قوت دے دی، طاقت دے دی۔ یہ چیزیں انسان اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ابتدائی کا جو مرحلہ ہے اس کو دیکھ کر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ جب انسان کے پاس میں طاقت، قوت، مال و دولت آ جائے پھر انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، اپنے بچپنے کے حالات کو بھول جاتا ہے۔ وہ نہیں سوچتا کہ میں ایک وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابتدائی مرحلے کو دیکھ کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور انتہائی کو بھی دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ آج جو میرے پاس میں قوت ہے، آج جو میرے پاس میں طاقت ہے، آج جو میرے پاس میں زمین جائیداد ہے، میرے پاس میں دھن دولت ہے، میرے پاس میں اولاد ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام تر قوتیں ختم ہو جائے گی، میری طاقتوں کو ختم کر دیا جائے گا، میری آنکھوں کی طاقت کو ختم کیا جائے گا، میری کان کی سماعت کو ختم کر دیا جائے گا، میری زبان کی قوت گویائی کو ختم کر دی جائے گی۔ یہ انتہائی کی مرحلے کو انسان کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے جو آج میرے پاس میں دھن دولت ہے وہ یہیں پر چھوڑ دیا جائے گا، اور میں 1-2 گز زمین میں کچھ میٹر کپڑے میں مجھے پہنا کر کے اڑا کر کے زمین کے نیچے ڈال دیا جائے گا۔ جب فرشتہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت دی تھی اس کو کہاں ختم کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے اور اپنی زندگی گزارے۔ تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، جا تیرے لیے جہنم کے دروازے کو میں نے کھول دیا ہے، جا تو جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر داخل ہو جا، اور وہی تیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے، وہ شخص جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر تکبر ہے، وہ شخص جہنم کے اندر ضرور جائے گا۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں لباس پہنتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، اچھے کپڑے، اچھا جوتا، اچھا چپل میں پہنتا ہوں، اور میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں پہنتا، میں کبر اور گھمنڈ سے اپنا لباس یا اپنا جوتا چپل میں اس لیے نہیں پہنتا، میں سامنے والے کو یہ سمجھوں کہ یہ میرے سامنے کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، میں اس لیے نہیں پہنتا۔ کیا یہ بھی کبر کے اندر، تکبر کے اندر داخل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھائیوں کو، بھلائیوں کو پسند کرتا ہے۔ جب تمہارے اندر، دل کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا۔ بعض اوقات میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اچھا سے اچھا لباس پہن لیتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پہننے میں، نہ اوڑھنے میں، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، نہ بات میں، نہ چیت میں، کسی چیز میں، میرے گھر میں، مکان میں کوئی انسان میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات سوچتا ہے انسان۔ فرعون کے اندر گھمنڈ اور تکبر تھی، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اور چھوٹا موٹا خدا نہیں، اعلیٰ درجے کا خدا اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، کہا کہ تم ایمان لے آؤ، تمہاری بادشاہت ختم نہیں ہوگی، تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا وزیر، جو میرا وزیر ہے، وہ کون تھا؟ قارون تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں قارون سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں بتلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، قارون کو بلایا گیا اور کہا کہ موسیٰ نے مجھے دعوت دی ہے ایمان کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ قارون نے کہا کہ فرعون، یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ارے تم کو تو لوگ خدا مانتے ہیں، اور لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری باتوں کو مانتے ہیں، آج تم کسی دوسرے کے خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو بتاؤ تمہاری عزت کہاں رہے گی؟ فرعون نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کیسا ذلیل ہو کر کے فرعون مرا ہے۔ اور وہ جو قارون تھا، بہت گھمنڈ اس کو بھی تھا، حسد، کینہ موسیٰ علیہ السلام سے رکھا کرتا تھا، دشمنی کیا کرتا تھا۔ ایک نمبر کا موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھا کرتا تھا قارون۔ ایک مرتبہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک حربہ اپنایا، ایک عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کچھ پیسے اس کو دیے، اور اس کو ڈرایا، دھمکایا
کہا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تیرا کام ہے بدنام کرنا۔ اس عورت نے کہا کہ میں کیسے بدنام کروں؟ قارون نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام لگانا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے۔ اب اس عورت کو تو خریدا گیا تھا نا، اس نے گاؤں میں محلے میں جا کر کے اعلان کر دیا اور لوگوں کو جا کر کے بتلا دیا کہ میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنا کیا ہے، میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنا کیا ہے۔ ان باتوں کو پھیلا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ لگا، معلوم ہوئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان۔ ایک بے داغ آدمی اور اس کو ایک داغدار بنایا جائے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے، ارے یہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال جب تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو تمام لوگوں نے ایک پنچایت، ایک میٹنگ بٹھائی، پنچایتوں کو بلایا گیا، تمام لوگ بیٹھے اور اس عورت کو بھی بلایا۔ اس عورت سے کہا کہ تم سچ سچ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہو کہ میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنا کیا ہے، تم اگر سچی ہو تو یہ مجھے ہمارے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بتلاؤ۔ وہ عورت قسم کھاتی ہے، خدا کی قسم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ میں زنا نہیں کیا ہے، بلکہ قارون نے مجھے خریدا، مجھے پیسے دیے اور مجھے دھمکیاں دی، مجھے ڈرایا اور کہا کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور رونے لگے، بہت روئے بہت روئے۔ روتے روتے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے ساتھ میں یہ بدنامیوں کا سلسلہ چلایا ہے، جس نے میرے ساتھ میں یہ بدنام کرنے کا ایک حربہ اپنایا ہے، اللہ تو ایسے شخص کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہا کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، زمین کو میں نے آج تمہیں دے دی ہے، زمین سے جو تم کہو گے زمین تمہاری بات کو مانے گی اور وہی کرے گی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں، جلال میں، جلالی پیغمبر تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، غصے میں جلال میں آئے اور زمین کو، جہاں پر قارون تھا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو دھسا دے۔ وہ زمین دھسنے لگی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم جیسے ہی ہوا تو وہ زمین دھسنے لگی۔ جیسے ہی وہ قارون اپنے گھٹنوں تک زمین کے نیچے گیا، اب وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگنے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا اور اپنے آپس میں بھائی ہونے کا واسطہ دینے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غصے والے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ شخص خدا کا بھی نافرمان ہے۔ وہ دھستا چلا گیا، دھستا چلا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ساتوں زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔